بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 15 نیک بنو نیکی پھیلاؤ، صفحہ نمبر 151 یعنی 151۔ سوچیں اور بتائیں نیکی کسے کہتے ہیں؟ ہر اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر اچھا کام نیکی ہے؟ جیسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، ایماندار ہونا، دوسروں کی مدد کرنا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 152 یعنی 152۔ نیک بنو نیکی پھیلاؤ، تلفظ سیکھیں۔ لام زبر بے واو نون گنا، لبوں۔ دال الف دا میم زبر نون من، دامن۔ نون زبر غین نغ، میم ہے ماہ، نغمہ۔ الف چھ بڑھئے اچھے، سین چے سچ۔ جب بھی بولو پہلے تولو، اس کے بعد لبوں کو کھولو۔ پیاری پیاری باتیں کر لو، نیکی سے دامن کو بھر لو۔ بچے ہو اچھے بن جاؤ، سچ پیارا سچے بن جاؤ۔ دل سے سب کو اچھا جانو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ یہ نظم لکھی ہے ضیاء اللہ محسن نے۔ ٹھہریں اور بتائیں کس سے دامن کو بھرنا چاہیے؟ نیکی سے دامن کو بھرنا چاہیے۔ ٹھہریں اور بتائیں کن کا کہنا ماننا چاہیے؟ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ ہم نے سیکھا بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہنے والے ہیں۔ ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ صفحہ نمبر 153 مشق۔ نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ تولنا، وزن کرنا۔ یہاں یہ لفظ سوچنے سمجھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نغمہ، گیت، گا کر پڑھی جانے والی نظم۔ دامن، جھولی۔ پیاری پیاری، اچھی اچھی۔ آپ نے کیا سمجھا؟ نیچے دیے گئے بے ترتیب مصروں کی ترتیب درست کر کے اشعار دی گئی جگہ پر لکھیں۔ جب بھی بولو پہلے تولو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ اس کو ہم نے صحیح کر کے لکھنا ہے۔ یہاں پر سارے اشعار اس طرح دیے ہوئے ہیں، ان کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، اس کے بعد لبوں کو کھولو۔ دل سے سب کو اچھا جانو، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ تو سب سے پہلا جو شعر ہے، جب بھی بولو پہلے تولو، تو اس کے ساتھ آئے گا اس کے بعد لبوں کو کھولو۔ نمبر 2 پر ہے مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، اس کے ساتھ آئے گا نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ نمبر 3 پر ہے دل سے سب کو اچھا جانو، اس کے ساتھ آئے گا اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ صفحہ نمبر 154 154۔ نظم میں کن کن نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ سچ بولنا، نیکی پھیلانا، بڑوں کا کہنا ماننا، دل سے سب کو اچھا جاننا، بولنے سے پہلے تولنا، اچھے بننا۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ بولنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، یعنی بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ہمیں کیسی باتیں کرنی چاہیے؟ ہمیں پیاری پیاری باتیں کرنی چاہیے۔ نیک بنو نیکی پھیلاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اچھا انسان بن کر اچھائی کو پھیلانا چاہیے۔ مل کر کریں بات۔ دو بچوں کی جوڑیاں بنائیں، ہر جوڑی ایک دوسرے کو اپنی 2 اچھی عادتیں بتائے۔ میں سچ بولتی ہوں، میں دوسروں کی مدد کرتی ہوں، میں بڑوں کا ادب کرتی ہوں، میں لوگوں کے کام آتی ہوں۔ لفظوں کا کھیل۔ نظم میں سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیں جن میں حرف واو موجود ہے۔ اب ہم نے نظم میں سے تلاش کرنے ہیں لفظ جن میں واو ہے۔ بولو، تولو، لبوں، کھولو، لو، جاؤ، ہو، جانو، مانو، بنو، گاؤ، پھیلاؤ۔ تلاش کیے گئے الفاظ کے حروف کے گرد دائرہ لگائیں۔ اب یہاں پر ہمیں حروف دیے گئے ہیں، جو الفاظ ہمیں ملے ہیں واو والے، ہم نے اس میں سے تلاش کرنے ہیں اور پھر دائرہ لگانا ہے۔ بے واو لام واو بولو، لام واو لو، کھے واو لام واو
کھولو. میم الف نون واو مانو. بے نون واو بنو. تے واو لام واو تولو. جیم الف نون واو جانو. پھے بڑھئے لام الف حمزہ واو پھیلاؤ. لام بے واو نون گنا لبوں. بے نون واو بنو. جیم الف حمزہ واو جاؤ. گاف الف حمزہ واو گاؤ. اس میں سے کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کے لیٹر نیچے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو وہ اوپر کی طرف بنیں گے. قواعد سیکھیں. سوال نمبر 8. دی ہوئی تصویروں کو دیکھیں اور نیچے لکھے ہوئے الفاظ پڑھیں. ایک چڑیا، تین چڑیاں، ایک گاڑی، دو گاڑیاں. ان مثالوں کے مطابق الفاظ کو ان کے جمع سے ملائیں. گڑیا گڑیاں، لڑکی لڑکیاں، بلی بلیاں، تتلی تتلیاں، بکری بکریاں. صفحہ نمبر 156 156 پڑھیں. سوال نمبر 9. متن کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. جو انسان اچھے کام کرتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھے کام کریں، پیار سے بات کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، مل جل کر کھیلیں، دوسروں کو استعمال کے لیے اپنی چیزیں دیں، ایک دوسرے کو تحفے دیا کریں. کچھ نیا لکھیں. سوال نمبر 10. تصویریں دیکھیں اور کہانی مکمل کریں. ایک دن علی اور میں قریبی پارک گئے. ہم نے ایک ٹھیلے سے پھل لے کر کھائے. پھل کھاتے ہوئے علی نے چھلکے زمین پر گرا دیے. یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا. میں نے علی کو سمجھایا کہ اس طرح گندگی پھیلتی ہے. علی کی سمجھ میں بات آ گئی. اس نے چھلکے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیے. صفحہ نمبر 157 157 آؤ کریں کام. سوال نمبر 11. اپنا جائزہ لیں. سوالات. اب یہاں سوالات ہیں. ہم نے بتانا ہے کہ یہ کام ہم ہمیشہ کرتے ہیں، کبھی کبھار کرتے ہیں یا کبھی نہیں. آپ اپنی مرضی سے اس میں ٹک لگا سکتے ہیں. کیا میں صبح اٹھنے کے فوراً بعد منہ ہاتھ دھوتی ہوں؟ ہمیشہ. کیا میں کھانا کھانے کے بعد کلی کرتی ہوں؟ ہمیشہ. کیا میں دوستوں سے مل جل کر کھیلتی ہوں؟ کبھی کبھار. کیا میں بزرگوں کی مدد کرتی ہوں؟ ہمیشہ. کیا میں اپنی چیزوں کا خیال رکھتی ہوں؟ ہمیشہ. سوال نمبر 12. کہانی سنیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جواب دیں. اصلی جیت. سنانے کی کہانی. 1 2 3 کی آواز سنتے ہی چاروں نے دوڑ لگا دی. آس پاس کھڑے لوگوں نے تالیاں بجا کر ان کی ہمت بڑھائی. چاروں بچوں میں سخت مقابلہ جاری تھا. وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھے. کبھی بلال ایک قدم آگے نکل جاتا تو کبھی حامد. کبھی یاسر آگے بڑھ جاتا تو کبھی اسلم. کچھ دیر گزری تو حامد سب سے آگے نکل گیا. اب آخری لکیر بھی آنے والی تھی. حامد کے پیچھے بلال تھا جو حامد کے قریب پہنچتا جا رہا تھا. وہ اور تیز دوڑتا تو حامد سے آگے نکل جاتا. بلال نے ہمت کی اور لمبی چھلانگ لگائی. تالیوں کی گونج میں وہ حامد کو پیچھے چھوڑ گیا. حامد نے بھی ہمت نہ ہاری. اس نے بھی رفتار بڑھائی. اچانک اس کا پاؤں اپنے ہی دوسرے پاؤں سے الجھا. اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر گیا. اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی. بلال فوراً مڑا. دیکھا تو حامد کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا. آخری لکیر بھی چند قدم کے فاصلے پر تھی. اسلم اور یاسر بھی قریب آتے جا رہے تھے. فیصلے کے لیے چند ہی لمحے باقی تھے. بلال نے ایک فیصلہ کیا اور دوڑ کر حامد کے پاس پہنچا. اس نے حامد کا ایک بازو اپنے کندھے پر رکھا اور اسے لیے آخری لکیر کی جانب بڑھتا چلا گیا. اسی دوران میں اسلم اور یاسر بھی قریب پہنچ چکے تھے. ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، مگر سبھی نے ایک عجیب منظر دیکھا. اسلم اور یاسر بھی آگے بڑھنے کی بجائے حامد کی جانب لپکے. تینوں دوستوں نے حامد کو اٹھایا اور اسی حالت میں آخری لکیر کی جانب بڑھے. وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک فیصلہ کر چکے تھے. آخری لکیر سے ایک قدم پہلے انہوں نے حامد کو کھڑا کیا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا. حامد بھی انہی کا دوست تھا. اس نے اکیلے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا.
پھر سبھی نے دیکھا کہ چاروں دوستوں نے ایک ساتھ آخری لکیر پار کی۔ ہر طرف سے تالیوں اور نعروں کی گونج بلند ہوئی۔ چاروں دوستوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ دوڑ صرف ہار جیت کے لیے نہیں تھی۔ سوالات: بچوں کے درمیان کس چیز کا مقابلہ تھا؟ بچوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ تھا۔ مقابلہ کس نے جیتا؟ مقابلہ کسی نے بھی نہیں جیتا۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ کھیل صرف ہار جیت کے لیے نہیں ہوتا۔ نظم سنیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ امی ابو کو بتاؤ سنانے کی نظم۔ گھر سے کھیلنے باہر جاؤ، کھیلو کودو موج اڑاؤ، انجان سے کچھ نہ لے کر کھاؤ، پہلے امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ، دے کر ٹافی کوئی بلائے، اپنے ساتھ لے جانا چاہے، ٹافی دیکھ کر نہ للچاؤ، پہلے امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ، کوئی لگائے جب تم کو ہاتھ، تمہیں پسند نہ آئے یہ بات، غصہ اپنا اسے دکھاؤ، پہلے امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ، کوئی کہے کہ یہ لو دام، چھپ کر دو میرا کام، باتوں میں اس کی تم نہ آؤ، پہلے امی ابو کو بتاؤ، ان سے کبھی تم کچھ نہ چھپاؤ۔ یہ نظم لکھی ہے زی آرا نے۔ انجان کا کیا مطلب ہے؟ انجان کا مطلب ہے اجنبی، یعنی جسے آپ جانتے نہ ہوں۔